اس فرشیزہ کو یا اس مجلس کو اگر باب الحوائج کی ذات سے مخصوص کر دیا جائے تو یہ نور علی نور ہے۔ فرشیزہ پہ آنا بھی بیٹھنا بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ یہ سعادت خدا ہر کسی کو نہیں عطا کرتا ہے، اور کوئی بالکل قریب آ کے بیٹھے، جتنا قریب آتا چلے جائے گا سعادت اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ طے ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ سب سے آگے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بیٹھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا جو جتنا قریب بیٹھے گا، جتنا آگے آئے گا، وہ اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں بیٹھیں وہیں بیٹھے رہیں گے۔ جو نام حسین پہ 2 قدم نہ چل سکے، حقیقت ہے۔ پورا محرم گزر گیا، کم سے کم یہ صفت تو ہمارے اندر آ ہی جانی چاہیے کہ ہم ایک دوسروں کو برداشت اور تحمل کرنا سیکھیں، ورنہ پھر اس محرم کا فائدہ ہی کیا ہوا جو ہم نے 2021 1443 کا محرم جو ہم نے منایا ہے۔ اور اگر یہ صفت بھی ہمارے اندر نہ آئے کہ ہم دوسروں کو تحمل کر سکیں، برداشت کر سکیں، تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی عزاداری کا؟ حقیقت ہے میرے عزیزو، برداشت کرنا سیکھیں، دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ اہل بیت کی ایک صفت ہے، ایک امام کی صفت ہے یہ، جو دشمنوں کو برداشت کرے وہ سوچئے اپنوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے؟ کیا خدا برداشت نہیں کرتا ہے؟ چلیے اب ذرا اسی پہ گفتگو ہو جائے، تو چونکہ بہرحال موضوع ہی یہاں سے چینج ہو گیا ہے، لیکن 2-4 منٹ گفتگو ضرور کروں گا۔ خدا ہمیں برداشت نہیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں خدا سے، مالک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، بار الہ یہ دے دے وہ دے دے۔ ہم اس کے بندوں کو کیا دیتے ہیں؟ آپ بتائیں، ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا صبح میں 2 رکعت پڑھنا ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو۔ اس نے کہا دن بھر میں 17 رکعت ہمیں تم سے چاہیے تو چاہیے، چاہے جس حالت میں رہو، نماز کی حالات بدل دوں گا مگر نماز کبھی نہیں ختم کروں گا۔ ہم کیفیت بدل دیں گے مگر نماز کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے ایسے جو نہیں کرتے ہیں؟ خدا ان کو برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ خدا ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ خدا انہیں برداشت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا روزہ رکھو ماہ مبارک رمضان میں۔ کتنے جوان ایسے ہیں پورا مہینہ نکل جاتا ہے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم سے روزہ برداشت نہیں ہو رہا، وہی خدا تمہیں برداشت کر رہا ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنا جائزہ لے۔ جھوٹ نہیں بولنا، دنوں رات جھوٹ بولنا ہے، برداشت کر رہا ہے کہ نہیں خدا؟ صبح سے شام تک کتنی نافرمانی ہم پروردگار کی کرتے ہیں، وہ سب کو اگنور کر کے ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ لیکن ہم اس کے بندوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا سا مزاج کے خلاف ہو جائے، اپنے آپ سے ایسے باہر ہو جاتے ہیں جیسے لگتا بہت بڑے تیسمان خان ہے، یہ کچھ ہے نہیں۔ ذرا سی دولت آ جاتی ہے، شہرت آ گئی تو ہم اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں۔ پاور ذرا سا مل گیا، ہم بدل گئے۔ پاور اگر مل رہا ہے تو یہ بھی کسی کی ماتحت مل رہا ہے۔ آپ چاہے اپنے آپ کو گاؤں میں کتنا بڑا سپر پاور سمجھے، مگر ہیں آپ کسی کے نوکر۔ توجہ کیجئے گا، ہیں آپ کسی کے نوکر۔ لیکن اگر نوکری کرنا ہے تو اہل بیت کی آ کے دنیا کرے۔
نوکری کرنا ہے تو اس عبد پروردگار کی کرے، اس مالک حقیقی کی کرے کہ جس نے بندوں کو عبد بنایا ہے، اور ایسا عبد بنایا کہ دیکھو اس در کی نوکری کرو گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نوکری میں عزتوں میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا ہوتا ہے ہماری حیثیت سے اپنے کام کو لیتا ہے۔ کبھی ایک نوکر کو مالک اپنے آپ سے بڑا نہیں سمجھتا ہے، لیکن یہ خدا ہے جو خود اتنا بڑا ہے پھر بھی ہمیں بڑا بنا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تحمل کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے۔ کسی معاملے میں کسی کو آگے کر رہے ہیں تو پھر ساتھ دینا سیکھیے، ورنہ آگے نہ کیجیے نہ اسے آگے بڑھائیے۔ اگر ہمت ہے کسی کام میں انسان کسی کو آگے کر رہا ہے تو پھر اس منزل پہ ساتھ بھی رہ کے اپنی وفاداری کا ثبوت دے، ورنہ پھر یہ علم اٹھانا چھوڑ دے۔ یقین جانیے محرم تمام 10 دن تمام ہو گیا، اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کوئی کربلا کی ایک صفت بھی اپنے اندر اتاری یا نہیں اتاری، یا وہی پرانے ہم عزمی عباس ہیں یا وہی پرانے فلاں صاحب ہیں۔ اگر ایک نیکی میں چینجنگ یا اضافہ نہیں ہوا تو کسی کام کا محرم نہیں ہے۔ لائیو چل رہا ہے اعلان، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امام حسین نے کبھی نہیں چاہا کہ صرف ہم پہ رونا محبت کی علامت ہے، مقصد حسین نہیں ہے۔ مقصد حسین یہ ہے کہ ہم تمہارے اندر اس عزا کے ذریعے سے تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس عزاداری کے عوض میں تمہارے اندر چینجنگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر تم محرم منا کے عزاداری کر کے حسین کا غم منا کے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے عزا نہیں بنائی ہے، امام حسین کا غم نہیں بنایا ہے۔ وہی آن ہے، وہی شان ہے، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے، کیا فائدہ ہے؟ کربلا درس کا نام ہے، کربلا نے جہاں انسانیت کا درس دیا وہیں رشتوں کا درس دیا ہے۔ ہر اینگل سے، جس اینگل سے، خدا کی قسم بڑا خوبصورت کسی عالم کا جملہ آیا تھا کہ کربلا میں انسانیت کے جتنے اوصاف قرآن میں بتائے گئے ہیں، توجہ کیجئے گا، قرآن کے اندر انسانیت کے جتنے اوصاف بتائے گئے ہیں کربلا میں اصحاب حسین کے اندر وہ سارے صفات موجود تھے، سارے صفات۔ کسی نے کوئی صفت کو ظاہر کیا، کسی نے کوئی صفت کو ظاہر کیا۔ کوئی وہب ہے تو ایک صفت ظاہر ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی جان بن کے آ رہا ہے تو کسی اور صفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اوصاف کا مجموعہ تھے اصحاب انصار، بنی ہاشم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اصحاب و انصار تھے وہ اوصاف کا مجموعہ تھے۔ انہوں نے ایسا درس دیا ہے کربلا میں کہ بنی ہاشم تو بہت دور ہیں، اس لیے کہ وہ تو ہمارے عقل سے ماوراء ہے میرے عزیزو۔ جب چند دنوں کے مسلمان ہو کر حسین کی قربت کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا کہ وہب بن گئے، وہب قلبی بن گئے۔ کیا ہے یہ؟ رشتوں کا درس نہیں ہے۔ وہب تنہا آئے تھے کربلا میں، زوجہ ساتھ ہے، ماں ساتھ ہے، چند دن کی بہائی ہے۔ جس خاتون کو، جس زوجہ کو لے کے آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہب قلبی کی شادی بہت پرانی زمان، نہیں، چند دنوں کی شادی ہے، لیکن اللہ رے حسین نے کیسا اثر چھوڑا ہے وہب پر، کیسا اثر چھوڑا۔ توجہ کیجیے میرے عزیزو کہ سب کچھ چھوڑ کے وہب قلبی حسین کے ساتھ آ گئے، نہ زوجہ نے ساتھ چھوڑا، نہ ماں نے ساتھ چھوڑا۔ جو رشتہ اٹھا کر دیکھیے کربلا نے ہر رشتے کا مکمل درس دیا ہے، مکمل، حاضری کی مجلس ہے، مکمل درس دیا۔ اور ایک درس تو کربلا میں سب سے اہم درس ہے، اتنا روشن کہ جس کو بھائی اور بہن کا درس کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ صبح کی مجلس کا جملہ ہوگا کہ جناب مریم کے بعد ضرورت تھی خدا کو کہ کوئی ایسی خاتون کو خلق کرے جو اسوہ کامل بن جائے تمام عورتوں کے لیے، اسوہ کامل، نمونہ کامل۔
اور کس کو خلق کیا؟ جناب فاطمہ زہرا کو، صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو سو رہے ہیں وہ باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ آپ سے سوچئے، اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مکمل درس دیا ہے، بیٹی بھی بنایا، زوجہ بھی بنایا اور ماں۔ یہ تینوں درس جناب فاطمہ زہرا نے ایسا دے دیا کہ اب کسی خاتون کی ضرورت ہی نہیں، صبح قیامت تک کے لیے۔ بس کوئی سیرت فاطمہ زہرا کو دیکھتا چلا جائے، سارے رشتوں کو پہچانتا چلا جائے گا، اپنے فریضے کو ادا کرتا چلا جائے گا، مگر ایک رشتہ ابھی باقی تھا جسے جناب فاطمہ زہرا نے ادا نہیں کیا۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ بھائی اور بہن کا۔ اب ضروری تھا خدا کے لیے کہ کوئی ایسی ثانیہ زہرا ہو جو اس رشتے کو مکمل کر کے کربلا میں بھائی بہن کا درس دے، اور یہ درس بھی جناب زینب نے ایسا دیا کہ اب زینب کے بعد کوئی دوسری زینب نظر نہیں آئی ہے۔ وہ شعر میں پھر دہرا دوں، چونکہ بات ہی آ گئی ہے، لہٰذا ایک سلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد کا۔ بہت سے لوگ شاید صبح کی مجلس میں نہ ہوں، لیکن یہ جس نے بھی کہا، فضا بھائی بطور خاص شعر دیکھیے گا، جس نے بھی کہا اس شعر سے جناب زینب کبریٰ کی عظمت کو محسوس کریں کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، جواب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب۔ مریم کا جواب تو اللہ نے دے دیا جناب فاطمہ زہرا کی شکل میں، جناب زہرا کا جواب بھی خدا نے دیا ثانیہ زہرا کی شکل میں، لیکن اب زینب کے بعد آج تک کوئی ثانیہ زینب نظر نہیں آیا ہے۔ توجہ کیجیے کہ یہ درس کربلا میں اس طریقے سے اتنا مکمل درس دیا ہے بھائی بہن کا کہ صبح قیامت تک کے لیے جو کربلا جانتے ہیں، جو کربلا پڑھتے ہیں، جو کربلا والوں کو سنتے ہیں، جو کربلا کا غم مناتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس رشتے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ہر رشتہ موجود ہے کربلا میں، ہر رشتہ، بالخصوص بھائی بہن کا رشتہ، کہ جہاں زینب کے 18 بھائی ہیں مگر 2 بھائی ایسے ہیں کہ جن کی نظیر، جن کی مثال صبح قیامت تک نہیں مل سکتی، ایک حسین اور ایک عباس۔ یہ درس دیا کہ نہیں جناب زینب نے کربلا میں؟ اس طریقے سے حق ادا کیا ہے، اور صرف بہن نے حق ادا نہیں کیا، بھائی نے حق ادا کیا، بھائی نے بھی حق ادا کیا کہ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بہن کا مقام کیا ہوتا ہے، بہن کا احترام کیا ہوتا ہے۔ ہر طریقے کا درس کربلا میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہر طریقے کا۔ امام حسین اور جناب زینب، جناب زینب باب الحوائج، اگر بھائی بہن کا درس دیکھنا ہے تو چلیے کم سے کم جناب امام حسین اور جناب زینب کی ذات کو دیکھیے، اس لیے کہ جناب عباس علمدار نے کبھی بہن نہیں کہا، ہمیشہ شہزادی کہا، اور اپنے آپ کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ غلام کہا ہے۔ یہ بھی ایک درس ہے جو عباس نے دیا ہے، یہ بھی ایک درس ہے، اور یہ سارے درس جا کے دم توڑتے ہیں حجت خدا پر۔ توجہ کیجیے گا، یہ جتنے رشتے ہیں یا جو رشتوں کو سمجھایا جا رہا ہے یا جو رشتوں کا درس دیا جا رہا ہے، در حقیقت یہ امام وقت کے حوالے سے ہے، حجت خدا کے حوالے سے۔ صرف زینب کو دنیا زینب کی نگاہ سے نہ دیکھے، صرف زینب کو اس نگاہ سے نہ دیکھے کہ زینب حسین کی بہن ہے، نہیں، زینب نے امامت کی حمایت کی ہے کربلا میں، اور اسی طریقے سے کی ہے جس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا نے مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد علی کی حمایت کی ہے، امام کی حمایت کی ہے۔ اگر زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا تو اسی حمایت کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
امامت کی حمایت کر کے بتائی جا رہی ہے، اور صبح قیامت تک بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر عہدوں کو بلند کرے گا تو رشتے کی بنا پہ نہیں، اس نسبت کی بنا پر جو اس نے بنایا ہے، اس کے بنائے ہوئے کی قدر کرو گے تو تمہارا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے سامنے سارے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ جناب عباس علمدار، دو شخصیت تو کربلا میں ایسی ہے جو ہے غیر معصوم، عصمت کے اس درجے پر فائز نہیں ہے جس پر چہاردہ معصومین ہیں، جس کو عصمت کبریٰ کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ معصوم ہے، عصمت کبریٰ کی منزل پہ نہیں ہے مگر معصوم ہے۔ ایک جناب زینب کبریٰ اور ایک جناب عباس علمدار، دونوں شخصیتوں کو یہ جو مقام عطا ہوا کس بنا پہ ہوا ہے؟ اپنے امام کو پہچاننے کی بنا پر ہوا ہے، امام کی معرفت کی بنا پر ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عباس حسین کے بھائی ہیں تو خدا نے عباس کے مقام کو بلند کر دیا، نہیں، زینب بہن ہے، نہیں، زینب کے اندر وہ معرفت ہے جو ایک امام کی معرفت ہونی چاہیے، وہ پہچان ہے جو حجت خدا کو پہچاننے کا سلیقہ ہونا چاہیے، تب جا کے خدا نے اس رتبے کو بلند کیا ہے۔ ورنہ ذمہ داری سے اس جملے کو بھی ادا کر رہا ہوں کہ کوئی خاتون اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے کہ کسی سے خدا اتنا بڑا کام لے اور اس کے اندر امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم اپنے امام کو جتنا پہچانیں گے، جتنا زیادہ اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں گے، اتنا زیادہ انسان جو ہے منزل کمال تک پہنچتا چلا جائے گا۔ ہم جائزہ لیں میرے عزیزوں کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنی دیر تک امام زمانہ ہے۔ یہ ایک سوال ہے، ہر انسان اپنے ضمیر سے یہ پوچھے 24 گھنٹے میں ہمارے اندر، ہماری فکر کے اندر، ہماری یادوں کے اندر، ہمارے وجود میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کتنے دیر تک امام زمانہ بستے ہیں؟ کتنے دیر تک؟ کچھ تو ایسے مل جائیں گے 24 گھنٹہ کیا 24 سال گزر گیا، کبھی امام زمانہ کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، ایسے بھی دنیا میں میرے عزیز۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر ہماری زندگی میں زمانے کا امام نہیں ہے تو کیا ہم مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں؟ مقصد زندگی کھانا پینا نہیں ہے، مقصد زندگی دوسروں کو صرف کھلانا نہیں ہے، مقصد زندگی صرف نماز نہیں ہے، مقصد زندگی صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت جہاں کے مکمل ہوتی ہے اسے محبت حجت خدا کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اگر ان کی محبت نہیں ہے، ان کی معرفت نہیں ہے تو وہ نماز بھی صحیح نماز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز تو بہت سے مسلمان پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہر نماز قابل قبول ہے؟ نہیں، جس نماز کے اندر اپنے زمانے کی محبت، امام کی محبت ہو، جس نماز کے اندر اہل بیت کی مودت و محبت ہو، اور یہ ایک مقدمہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک مقصد تک لانا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنے جوانوں کو، کہ اگر اس سال کا محرم خدا کا شکر بحمد پروردگار اچھے سے گزر گیا، ہم نے حاصل کیا کیا امام حسین کے غم سے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ صرف 10 دن کالا کپڑا پہنا، سر پہ امامہ رکھ لیا، مجلسیں پڑھ لی، یا کچھ اور بھی کیا؟ کسی ایک صفت کو یا کسی 72 شہدائے کربلا میں سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کسی ایک شہید کے نام کو بھی ہم نے جانا کہ نہیں جانا؟ سنتے تو ہیں 72 ہیں، کم سے کم 20-25 ہی کا نام ذہن میں ہو۔ توجہ کیجئے، دیکھیے ایک موڑ تک لانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو۔ فضائلی مجلس تو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن منبر کا حق در حقیقت یہی ہے کہ جہاں سے انسان ضمیروں کو جھنجھوڑے،
تاکہ انسان کے اندر ایک لمحے کے لیے صحیح مگر بیداری قائم ہو کہ ہاں جو بیان کیا گیا صحیح کیا گیا، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے، یہ انگلی بجائے ایسے کہ جس دن ایسے ہو گئی جب ہر انسان سدھر جائے گا تو پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارے ایک سال محرم کرنے کے بعد کچھ نہیں تو یہی صفت اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آج کے بعد میری انگلی ایسے نہیں اٹھے گی، ایسے اٹھے گی، تو خدا کی قسم یہی محرم ہمیں مکمل کر دے گا۔ جس دن یہ صفت اپنا لیں کہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم اپنی کمیوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے۔ ہر انسان اگر اتنا باشعور ہو جائے کہ اس کے اندر یہ صفت آ جائے تو پورا معاشرہ، سوسائٹی سدھر جائے گی۔ یقین جانیے وہ جو پردہ غیب میں ہے وہ صرف اسی لیے ہے تاکہ ہماری ہدایت کر سکے، مگر وہ مچل کے رہ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، وہ مچل کے رہ جاتا ہے۔ کبھی تو ان میں سے کوئی ایسا بن جائے کہ ہم ان کی ہدایت کر سکیں، اس لیے کہ معجزے سے ہدایت نہیں ہوگی۔ اگر ہدایت معجزے سے ہوگی تو امام زمانہ ہر کسی کی ہدایت کر دے۔ امام بھی چاہتے ہیں ایسا بناؤ تو صحیح کہ ہمارے اندر سے یہ صفت تمہارے تک پہنچے۔ وہ مچلتے ہیں، پردہ غیب میں رہتے، مضطرب رہتے ہیں، ورنہ علماء کا یہ کہنا ہر شب جمعہ امام روتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو دیکھ کے روتے ہیں کہ یہی ہیں جو ہمارے بابا کا غم منا رہے ہیں۔ محرم ختم، پھر اسی زبان پہ پھر وہی گالی آ گئی۔ اور بعض تو ایسے ہیں سنا ہے اپنے کانوں سے تب کہہ رہا ہوں، مشاہدہ ہے تب کہہ رہا ہوں، ورنہ کبھی میں ایسی گفتگو نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے۔ 7-8 محرم کو، بہرحال بیٹا ایک منٹ بند کرو اس کو، سمجھتا ہوں کہ اس زباں کو انسان کسی اور نام سے نجس کرے، اس لیے کہ جس زبان کو حسین کے نام سے طاہر کر دیا ہے، اب وہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو اپنی زبان پہ کسی نجاست کے نام کو جاری کرے، اس لیے کہ جس زبان سے حسین کا نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں محرم سے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا بند کریں میرے عزیزو، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں، یقین جانیے، ورنہ وہاں کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے۔ نہ وہاں اعظمی عباس فرار اختیار کر پائیں گے، نہ وہاں فلاں صاحب کوئی فرار اختیار کر پائے گا، سب کا سوال کیا جائے گا۔ 4 اشرے پڑھے محرم میں، کتنوں کو راہ راست پر لے کر آئے، کیا پڑھا، کتنا حق ادا کیا بڑے گاؤں میں رہ کے منبر کا، جی، اور آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز 4-5 مجلسوں میں گئے، کتنی اپنے آپ کو، اپنی سیرت کو حسین کی سیرت سے تم نے قریب کیا ہے، کوئی بچ نہیں پائے گا میرے عزیزو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، محرم رسم و رواج کا نام نہیں ہے کہ کہیں باہر رہتے ہیں چلے آئیں محرم کر لے، نہیں، محرم در حقیقت شریعت کا جز ہے، اور ایسا جز بلکہ عین شریعت ہے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے تو آج نہ ہم باقی ہوتے، نہ ہماری یہ عزت باقی ہوتی۔ بڑی عزت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہم شیعان حیدر کرار، یہ صرف حسین ابن علی کا کرم ہے۔ سر کٹا کے قربانیاں دے کے انسان صرف یہی سوچ لے کہ جو بھائی کبھی اپنی بہن کو کبھی بے رضا تصور نہیں کر سکتا ہے، اس نے رضا دی کہ نہیں دی ہے؟ کس لیے دی؟ تاکہ یہ باقی رہ جائیں، نانا کی امت کی اصلاح ہو سکے۔
مسجدوں میں اذان باقی رہ سکے، اللہ کا نام باقی رہ سکے، اور ہم اسی نام کو مٹانے کے چکر میں لگے نام حسین پر۔ آپ بتائیں، جس حسین نے سر کٹا کے اللہ اکبر کو باقی رکھا اور ہم اسی نام کو مٹانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ بعض ایسے شرپسند لوگ ہیں، ایسے شرپسند لوگ کہ جو نہ عزاداری سے مطلب رکھتے ہیں، نہ نماز سے، صرف چاہتے ہیں کہ دونوں کا ٹکراؤ کر کے آپس میں اختلاف پیدا کر دیں۔ یقین جانی، ورنہ اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نہ وہ مصلی پہ نظر آئیں گے، نہ وہ فرش ازا پہ نظر آئیں گے۔ فرش ازا پہ نظر آؤ، مصلی پہ آؤ، تاکہ حسین کی اس ازا سے اپنی زندگی کو سنوار سکو، ورنہ مر جانا بہتر ہے۔ جو یہاں آ کے اپنی زندگی میں تبدیلیاں پیدا نہ لائے، اب اس سے بڑا بھی کوئی موقع ہمیں نظر نہیں آتے اہل بیت، تو اس کا کیا مطلب یہاں آ کے بیٹھتے نہیں ہیں؟ چوتھے امام آ کے بیٹھتے ہیں، جناب سکینہ آتی ہیں، امام زمانہ آتے ہیں، مگر ہماری یہ گناہ آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، یقین جان۔ لیکن وہ آ کے بیٹھتی ہیں، وہ ہمارے مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود چھٹے امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مجلسوں کو پسند کرتے ہیں۔ امام کی حدیث ہے، لہٰذا ان مجلسوں میں ہمارے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ کیا مطلب؟ ان مجلسوں میں ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود بجائے یہ کہ ان کے امر کو زندہ کرے، ہم خدا کے یہاں اونگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آ گئے، بیٹھ گئے، چلے، میں نہیں کہتا ہوں کہ بری چیز ہے، کم سے کم کوئی فرش ازا تک آ ہی گیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں امر اہل بیت کو زندہ کیا جائے، زندہ ہم ہی آپ تو کریں گے، تو پہلے ہم خود زندہ رہنے کی دلیل اور علامت پیش کریں گے، تبھی تو ہم دوسرے کے امر کو زندہ کر سکتے ہیں۔ خود ہی آ کے ہم اپنے آپ کو مرا مرا ثابت کر رہے ہیں، نہ کچھ سن پا رہے ہیں، نہ کچھ بول پا رہے ہیں، تو وہ انسان کے جس کے وجود تک امر اہل بیت نہیں پہنچا، وہ باہر جا کے زندہ کیا کرے گا؟ جوان آتے ہیں، پہلی ہی سے دیوار کا ایڑ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، حقیقت ہے جو پہلے سے آ کے، ورنہ امام زمانہ کے سپاہی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ امام زمانہ کو لاغر، کمزور، ناتواں اور ایسے لوگ نہیں چاہیے کہ جن کے اندر حوصلہ نہ ہو۔ امام کو سپاہی چاہیے کہ امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں۔ یا یقین جانیے، خدا کی قسم، امام زمانہ کو سپاہی چست چاہیے، سست نہیں چاہیے۔ جی، وہ ایسا جوان نہیں چاہیے جو خود 2 قدم نہیں چل پا رہا ہے، جو اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو زندگی ہی میں مرا ہوا ثابت کر رہا ہے۔ بعض ایسے جوان ہیں کہ نہیں، 18 سال، 20 سال، 25 سال، 2 کام لے لیجئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کتنے پانی میں ہیں، اور زبان پہ اللہم عجل لولیک الفرج، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ خوب امام آ جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ امام کی غیبت میں جب تم 2 کام نہیں کر سکتے ہو، تو امام کے آنے کے بعد یہ 4 کام کیسے ہو جائے گا؟ امام تو آگے کوئی معجزہ دکھلائیں گے نہیں کہ چلو تم سست ہیں ہم تمہیں چست کر دیں، نہیں، آمادگی پہلے سے چاہیے۔ یقین جانیے، جس طریقے سے دنیا کے امتحان میں بغیر آمادگی کیے جب انسان اپنے قدم کو رکھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے، نا امید اور ناکام ہو جاتا ہے، اور جو آمادہ ہو کر جاتا ہے وہ صرف فرسٹ ہی نہیں ہوتا، ٹاپ ہو کے دکھلاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ بھی چاہتے ہیں، اگر ٹاپ سپاہی بننا ہے تو میرے غیبت ہی میں اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اور اگر تم مر بھی گئے تو ہم ضامن ہے کہ تمہیں قبر سے اٹھا کے اپنے سپاہیوں میں شامل کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
کے سپاہی بنیں گے. کس کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے اگر پوچھا جائے کہ اس موقع کو در کرنا چاہیں گے، اگر خدا ہی پوچھ لے کہ تم چاہتے ہو کہ میرے حجت خدا کے ظہور کو در کرو، میں تو نہیں جانتا کہ کوئی انسان کہے گا کہ نہیں. خوب ہاں کہے گا تو اس ہاں کی آمادگی بھی ہے کہ نہیں؟ اس ہاں کرنے کی آمادگی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہیں ہے تو پھر انسان امام زمانہ کے ساتھ شامل کیسے ہوگا؟ جو لوگ کہتے ہیں پرانا زمانہ ہوگا جب امام آئیں گے، خوب پرانا ہی مان لیا جائے. تلوار چلانے آتا ہے؟ گھوڑا سواری آتی ہے؟ اگر پرانا ہی زمانہ مان لیا جائے تو ہم کتنے میدان میں ہیں؟ کس حد تک ہم آگے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے امام کے لیے؟ انصاف سے بتائیں. بارش ہوئی تو انسان بھاگا، گرم زیادہ ہو رہا ہے تو انسان بھاگ رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جو ایک مجلسوں میں قاعدے سے شریک نہ ہو سکے وہ امام زمانہ کے لیے قربانی کیا دے سکتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں. یا اگر انسان کو اتنا عشق ہے جلوس سے تو کم سے کم جلوس کو جلوس ہی کی طرح منا کے دکھلاؤ، تب تو سمجھے کہ جہاں نوحہ ہو رہا ہے، جہاں ماتم ہو رہا ہے، وہی کھڑے ہو رہو اور کھڑے رہ کر بتاؤ کہ ہم اس عزا میں شامل ہیں. یہ کیا صورتحال ہے؟ تبرکات وہاں ہے، ماتم وہاں ہو رہا ہے، آپ 100 قدم 200 قدم آگے ہو کے ہاں ہاں ہی اور یہ کام وہ کام کیا جا رہا ہے. پڑھا جائے مولانا بہت سخت بولتے ہیں، خود تو اتنی دیر رہتے نہیں ہے جتنی دیر رہتے جلوس کو جلوس سمجھ کے رہتے ہیں. ورنہ میں کبھی ایسے نہیں رہتا ہوں کہ تبرکات وہاں ہو 2 گھنٹہ، میں نہیں کہتا ہوں اور میں نہیں، یہ علماء کا قول ہے. 1 گھنٹہ رہو جلوس میں، مگر تمہارا یہ 1 گھنٹہ غیروں کو عزادار ثابت کر دے کہ ہاں یہ واقعی اپنے مولا کا عزادار ہے. اور 10 گھنٹہ شریک رہو اور تمہارے چہرے سے عزاداری ثابت نہ ہو، تمہارے عمل سے عزاداری ثابت نہ ہو، تو وہ 1 گھنٹہ زیادہ بہتر ہے یا یہ 10 گھنٹہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ بتائیں. 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ جتنی استطاعت ہے، مگر رہیں تو جلوس میں جلوس کی طرح رہیں. ساری باتیں منبر سے انسان نہیں پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی آپ ہی کا مشاہدہ ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمارا بھی مشاہدہ ہے میرے عزیزو. لیکن انسان کہیں کہیں کچھ باتوں کو اگنور کر دیتا ہے. شاید کبھی تو سمجھ میں آ جائے، اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو نتیجہ یہی ہوگا. میرے عزیزو، نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت ہے، 2 سال سے یہ نعمت چھن گئی. نعمت کی قدر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مجھے آپ بتائیں، انصاف سے بتائیں. نعمت جب چھن جاتی ہے، چاہے جس بنا پر فی الحال وقتیہ ہے، اللہ سے دعا تو یہی ہے کہ پروردگارہ آئندہ سال محرم ویسی ہی منائے جس طریقے سے مناتے چلے آئے ہیں. سب مل کے آمین بول دیں اور سب مل کے صلوات پڑھ دیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال یہی عمل. آواز بلند صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. کیسے دے سکتے ہیں؟ امام تو ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے. ہم تو دھوکہ انہیں دے رہے ہیں جو صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن کو نہیں دیکھ رہے ہیں. نہ خدا کو انسان دھوکہ دے رہا ہے اور نہ اپنے امام کو دھوکہ دے رہا ہے. لہٰذا جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، اللہ موقع دے رہا ہے کہ فرش ازا بچھاؤ، حسین کا غم مناؤ. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے.
ایک قطرہ آنسو. اب اس سے بڑا جملہ کسی عالم کا کیا ہوگا؟ اور معمولی عالم نہیں، جو عارف بھی ہے. آیت اللہ محمد تقی بہجت کہ ایک قطرہ آنسو اگر مچھر کے پر کے برابر ایک ایسی جگہ پہ بہا دو جہاں سورج کی روشنی بھی نہ پڑتی ہو، تب بھی اگر اس آنسو میں حسین ہیں تو خدا تمہاری بخشش کر دے گا. کئی اس میں درس پوشیدہ ہے. بند روم میں، بند کمرے میں، قید خانے میں، ایسی جگہ جہاں سورج کی روشنی نہیں آ رہی ہے، اور تنہا بیٹھ کے اگر ایک قطرہ آنسو جو ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، چھٹے امام کی حدیث بھی ہے، تو خدا تمہارا ضامن ہے تمہاری بخشش کا. انصاف سے بتائیے، یہ آنسو کا قطرہ اگر امام حسین کے لیے، تو حسین اس سے واقف ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم بھرے مجمع میں روئیں گے مثال کے طور پر، یا فلاں چیز کریں گے؟ انہیں بتانا ہے کہ اپنے امام کو بتانا، اور وہاں تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں بس ہم عمل کرتے چلے جائیں، عمل کرنے سے پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ اب کیا کرنے والا ہے، کس نیت کے ساتھ کرنے والا ہے، کس ارادے کے ساتھ کرنے والا ہے. عمل پہ صرف نہ جائیے ورنہ ہمیشہ دھوکہ کھائیے گا. یہ دیکھیے، اور یہ تو ہم کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کے عمل میں نیت کیا ہے، یہ تو صرف خدا جانتا ہے. اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کرو جب تک وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے. بہت بڑا جملہ ہے یہ امام کا. ہم لوگ فوراً کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں، ارے یہ تو جہنمی ہے، ممکن ہو وہ جنتی ہو جائے، آپ جہنمی ہو جائیں. اس لیے کہ بخشنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، خدا بخشتا ہے. آئندہ اس کی کون سی نیکی خدا کو پسند آئے، ہمارا کون سا شر اسے برا لگ جائے، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے. لہذا جب تک وہ مر نہ جائے انسان اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. گناہ کرتے کرتے مر جائے تب تو حق ہے فیصلہ کرنے کا کہ بھائی یہ کبھی راہ راست پر آیا ہی نہیں ہے. لیکن ممکن ہو کہ کبھی اس نے ایسے چھپا کے بھی توبہ کیا ہو، پروردگار کی بارگاہ میں استغفار طلب کیا ہو، اور خدا کب کس کے گناہوں کو معاف کر دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے میرے عزیزو. مجلس حسین گناہوں سے انسان کو پاک کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے حر کو معاف کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جس چیز سے میری نسبت ہو جائے گی وہاں آ کر اگر تم بیٹھو گے استغفار کرو گے تو فرش ازا ہی کیوں نہ ہو، خدا اس ازا کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. کربلا ہے. کربلا نے ہر رشتے کا درس دیا ہے، خالق مخلوق کا درس، عبد اور معبود کا درس، بھائی بہن کا درس، چچا بھتیجی کا درس. سارے رشتے کربلا میں موجود ہیں، سارے رشتے میرے عزیزو. حاضری کی مجلس ہے اور یہ حاضری منسوب ہے باب الحوائج سے. اور عباس کی وفا چاہے وہ حسین کے لیے ہو یا زینب علیہ مقام کے لیے ہو، عباس کی وفا چھپی نہیں ہے کسی سے. جس نے 2 بازو قلم کرا دیے، 2 بازو کٹا دیے صرف اس لیے کہ حسین ہم سے راضی ہو جائے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے حسین ہم سے راضی ہو جائیں؟ ہم ایسا کون سا کام کر رہے ہیں؟ اگر عباس علمدار پر گریہ کر رہے ہیں تو ہم بھی تو کوئی ایسا کام کریں کہ جس کے وجہ سے ہمارا حسین ہم سے راضی ہو جائے. میرے عزیزو عباس نے تو 2 بازو قلم کرا دیے، 2 بازو کٹا کے وفا کا درس دیا ہے. اور صرف بازو نہ کٹائے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف بازو ہی کٹایا ہے، بلکہ کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ نہیں سنبھل رہا. اس بات کی دلیل ہے کہ عباس کو وہاں سے بھی شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے. جی میرے عزیزو کہ اگر میں بلند ہو جاؤں گا تو میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں اپنے آقا کے ساتھ ساتھ چلوں. میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں بے مقنا و چادر اپنی شہزادیوں کو دیکھوں. میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ جس سے وعدہ کر کے آئے تھے اس بھتیجی کے چہرے کو دیکھوں. اور اگر اس کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ گئی
کٹے سر پہ پڑ گئی تو عباس اس شرمندگی کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر، درس ہے خدا کی قسم، مکمل درس ہے کربلا میں بھائی بہن کا درس۔ اور جناب زینب کی خلقت اسی لیے ہوئی تاکہ جناب زینب اس رشتے کو مکمل کر دے جو رشتہ ادھورا جناب فاطمہ زہرا نے چھوڑا ہے۔ زینب اگر ثانیہ زہرا بن رہی ہے تو اس رشتے کو مکمل کرنا ہے۔ اور ایسی محبت خدا کی قسم بھائی کی محبت کا درس دیا ہے۔ حسین تو حسین ہیں، عباس سے محبت کیا ہے زینب کی، یہ دیکھیے آپ جانتے ہیں نا، میں اس روایت کو پھر دہرا رہا ہوں چونکہ یہ مجبوری ہے میری، اس لیے کہ یہ ممبر کا حق نہیں ہے کہ انسان نئے نئے مصائب کو گڑھ کے پڑھے، جو مختل کے جملے ہیں وہی ادا کرے۔ میرے عزیزو توجہ کیجیے گا، بہت سے آج کل ایسے لوگ ہیں آپ کو مل جائیں گے ذاکرین جو ایسے ایسے مصائب پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ جن مصائب سے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے۔ جو ہوا ہے، جو کتابوں میں ہے، وہ تو ہمیں حق ہے، حق دیا گیا ہے کہ پڑھو، بلکہ روایت میں تو یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ تم جو چاہو مصائب پڑھو، اس لیے کربلا میں ہر مصیبت ہم پہ پڑی ہے، مگر پڑھتے وقت یاد رکھنا کہ ہماری توہین نہ ہو جائے۔ انصاف سے بتائیں کہ کوئی ایسا مصائب بچا ہے؟ پانی بند ہے، کھانا بند ہے، سر زندگی میں کاٹا جا رہا ہے۔ آپ سوچیں، ہم جانوروں کو بھی ذبح کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے۔ دعا پڑھ دو دیتے ہیں قربانی کے وقت، لیکن ایک اندر سے بے چینی ضرور ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انہیں بنایا ہم پر قربان ہونے کے لیے، لیکن جو حجت خدا ہو جس پر دنیا کو قربان ہونا چاہیے، لوگ مل کے اس کو قربان کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں، یہ جملہ رونے کے لیے کتنا بڑا جملہ ہے یہ، کہ جسے دنیا اللہ نے بنایا کہ تم قربان کرو اپنے آپ کو ان پر، لوگ کربلا میں مل کے اسی حسین کو قربان کر رہے ہیں۔ اور عباس کو حسین بہت یاد آئے اور حسین کو عباس بھی بہت یاد آئے۔ لیکن میرے عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قدر کیجئے گا، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ امام حسین سے جناب زینب کی محبت بے پناہ ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ورنہ مولائے کائنات نے جب عقد پڑھا تو یہ 2 شرط رکھا تھا۔ پہلی شرط یہ کہ عبداللہ روز زینب کو روکنا نہیں حسین کی زیارت سے، زینب روز اپنے بھائی کو دیکھنے جائے گی، تم روکنا نہیں۔ اور دوسری شرط کہ جب حسین سفر پہ جائے تو زینب کو جانے دینا۔ یہ 2 شرط تھی، عقد کی 2 شرط تھی۔ بے پناہ محبت زینب حسین سے کرتی تھی، بے پناہ، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی اور یہ بچی، یہ بی بی جھولے میں ہے، تو آپ جانتے ہیں حسین آ کے جھولے کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اور یہ روایت کے جملے، جب تک حسین بیٹھے رہتے تھے زینب مسکراتی رہتی تھی، اور جب حسین ہٹ جاتے تھے تو زینب مضطرب اور بے چین ہو جاتی تھی، میرا بھیا کہاں چلا گیا، جبکہ ابھی یہ بی بی جھولے میں ہے۔ بچپنا ہے میرے عزیزو، ایسی محبت تھی بہن کی۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اب جو مصیبت جناب زینب پہ پڑ رہی ہے تو اکثر روایتیں یہی بتاتی ہے کہ اب زینب کے زباں پر ایک ہی نام ہے، عباس کا نام ہے۔ شام غریبہ میں چادریں چھینی جا رہی ہیں تو زباں پہ عباس، بچے کو تماچے لگے تو عباس، سید سجاد کا بستر جلایا جا رہا ہے چچا عباس، ہر ایک کی زباں پہ عباس کا نام ہے، ہر ایک کی زباں پہ عباس کا نام ہے۔ میرے عزیزو، مختل کے جملے روایت بتاتی ہے کہ جب عباس رخصت آخر کے لیے آئے ہیں اور جانے لگے ہیں، اور زینب کو جب معلوم ہوا کہ میرا بھیا جا رہا ہے، تو جناب زینب نے خیمے کے اندر عباس کو بلایا۔ آپ جانتے ہیں کیوں بلایا؟ صرف ملنا مقصد نہیں تھا، عباس کو بتانا تھا کہ عباس اب بیردائی کا وقت آ گیا ہے۔ عباس تم ڈھارس تھے زینب کے،
بھائی بہن کی محبت کو دیکھ رہے ہیں آپ. عباس تم اب تک ڈھارس تھے. اور پھر وہ واقعہ نقل کرنا جناب زینب کا مقصد یہی تھا کہ عباس میں چھوٹی سی تھی, بابا کے پہلو میں بیٹھی تھی, ہوا کا جھونکا آیا اور میرے بازو سے ردا ہٹی. میرے بابا نے بڑھ کے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا. عباس, میں نے بابا سے پوچھا بابا اس عمل کا سبب کیا ہے؟ تو میرے بابا نے کہا زینب ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. اللہ اکبر. زینب ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. 11 محرم گزرا ہے, قیامت کا دن. ہم تو اب آرام سے جا کے سو جائیں گے, مگر کچھ بے ردائے بیوی ہیں جو ابھی سفر میں ہیں. حسین کا کارواں ہے جو ابھی اسیر کیا ہوا سفر میں ہے. اب تو ان کی مصیبت شروع ہوئی ہے. اللہ اکبر. اے عباس, میرے بابا نے کہا ایک وقت آئے گا جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. عباس, چونکہ میرے بابا نے کہا تھا مجھے ذرہ برابر شک نہیں تھا, یقین کامل تھا, مگر میں بار بار سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی اس کے بازو میں رسن کون باندھے گا. اے عباس, آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ملاقات نہیں ہے, یہ زینب بتا رہی ہیں, عباس کا مرتبہ بتا رہی ہیں, عباس کی عظمت کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہم بیویوں کی ڈھارس کا نام ہے عباس. اور عباس اب جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ اب زینب بے ردا ہونے والی ہے. اللہ اکبر. بس 2 جملے, مجلس تمام ہے میرے عزیزوں, معذرت کے ساتھ کافی وقت آپ کا لیا, صرف 2 جملے, اور میں اسی روایت کو دہرا رہا ہوں جو میں نے پنجے شریف پہ بھی پڑھ کے میں آیا ہوں. چونکہ بہرحال حاضری کی مجلس ہے اور بھائی بہن کی محبت کیا تھی, بس یہ 2 جملہ سنیں مجلس تمام ہے. اور جو برداشت کر پائیں گے, چونکہ بہت سے لوگ وہاں نہیں تھے, لہٰذا اس روایت کو سنیں میرے عزیزوں, اور اگر تحمل کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کریں گے. یقیناً آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ اب زینب کو عباس سے کتنی محبت تھی, زینب کو عباس سے کتنی محبت تھی اور کتنی بڑی ڈھارس تھے عباس. شمر جب آگے بڑھا, 11 محرم آج ہی کا دن ہے, نیزہ لے کے جب جناب زینب کبریٰ کے قریب گیا ہے اور اس ملعون نے چاہا کہ بیوی کی چادر کو چھینیں, تو آپ جانتے ہیں یہ جملے ہیں مقتل کے میرے عزیزوں. ایک مرتبہ چادر چھیننا چاہا تو زینب نے دونوں ہاتھوں سے چادر کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. پکڑ لیا نا اپنی چادر کو. اس ملعون نے پھر دوبارہ کوشش کی, بیوی نے پھر اپنے بازوؤں سے چادر کو پکڑا. اور جب اس ملعون نے دیکھا کہ زینب چادر کو نہیں چھوڑ رہی ہیں, اب یہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ تازیانہ کو لیا, بازو پہ مارنا شروع کیا ہے, بازو پہ مارا ہے. جناب زینب کے بازوؤں پہ تازیانے مارے ہیں, اور جب بازوؤں پہ تازیانے مارے تو زینب کے ہاتھوں سے ردا چھوٹ گئی. اس ملعون نے, اس شمرے ملعون نے نوکے نیزہ پہ چادر کو لیا اور ایک مرتبہ لہراتا ہوا ترائی کے پاس آیا, عباس کے لاشے کے پاس آ کے کہتا, عباس دیکھو میں نے تمہاری بہن کی چادر کو چھین لیا. ارے یہ جملہ جب ادا کیا, عباس کا لاشا تڑپنے لگا. شاید روح عباس زینب سے کہہ رہی ہوگی, اے شہزادی عباس کو معاف کیجئے, عباس زندہ ہوتا تو کوئی آپ کی چادر نہ چھینتا. اللہ اکبر. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون ینقلبون انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. سب مل کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو حضرات مریض ہیں بالخصوص بندے صاحب کی اہلیہ بہت زیادہ مرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. مثنیٰ صاحب کے بیٹے کے لیے اور بھی جو حضرات جہاں جہاں مریض ہیں بحق باب الحوائج، بحق جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، خدا انہیں صحت و سلامتی اور شفاء کلی عطا فرمائے. ان سب کی سلامتی کے لیے، شفاء کلی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.